قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم مصلیان کرام، معزز حاضرین، قابل قدر دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اپنے پاک گھر میں حاضری دینے کی توفیق محمد فرمائی۔ سب کہیے الحمدللہ۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا و مولا کائنات کے سب سے محبوب نبی، سب سے آخر میں آنے والے لیکن سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں 4 چیزیں عام طور پر بتائی گئی۔ موٹے طور پر اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 4 باتوں کی نصیحت کی ہے۔ ہمارے آقا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی رہنے والا مسلمان ہو، دنیا کے کسی بھی کونے اور خطے میں رہتا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی نبی ہیں اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ خاص ایک علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ بات ساری دنیا کے رہنے والے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کو نصیحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جابیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر خطبہ دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے سامنے اسی طرح کھڑا ہوں خطبہ دینے کے لیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑا ہوا کرتے تھے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ دیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ کہاں پر؟ جابیہ کے مقام پر۔ جابیہ ایک جگہ کا نام ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حدیث کے الفاظ، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کرام کے اتباع کا حکم دیتا ہوں،
وصیت کرتا ہوں. کیا وصیت ہے؟ کہ میرے صحابہ کرام کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کی پیروی کرو، یعنی تابعین کی. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کی، یعنی تبع تابعین کی. ثم یفشو الکذب، اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا. یعنی تبع تابعین تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تابع داری کا، اتباع کرنے کا، پیروی کرنے کا حکم فرمایا ہے، وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی کہ رہتی دنیا تک کا کوئی بھی مسلمان اگر کہیں سے اپنے عمل کے لیے نمونہ تلاش کرے گا، اگر کسی کی اتباع کرے گا، کسی کی پیروی کرے گا، کسی کے نقش قدم پر چلے گا، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یا تو صحابہ کرام ہونے چاہیے، یا صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین ہونے چاہیے، یا تبع تابعین ہونے چاہیے. صحابی کون ہے؟ صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، آپ کی زیارت کی، اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں صحابی؟ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی گفتگو کو سنا، اسی کو نہ صحابی کہتے ہیں. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو براہ راست سنا، اس کو صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صحابی کہتے ہیں. صحابہ کرام ایک بڑی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں ایک بڑی جماعت تیار کی، ان کی ایسی تربیت کی، انہیں ایسی تعلیم دی کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال پیش کرنے والی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی. وہ اپنے آپ میں مثال ہیں صحابہ کرام، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کیا، فیض حاصل کیا، دین سیکھا، ایمان سیکھا، تعلیم لی. وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کی اتباع کرنی ہے، کس کی پیروی کرنی ہے، کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، کس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس کی طرح ڈھالنا ہے، وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت. یا پھر ان کے بعد تابعین. تابعین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا. نبی کو تو نہیں دیکھ پائے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھا ایمان کی حالت میں. صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں ہی ان لوگوں کا انتقال ہوا، ان کو کہتے ہیں تابعین. پھر ان کے بعد والے تبع تابعین، یعنی جن لوگوں نے تابعین کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ 3 جماعتیں ہیں. کتنی جماعتیں ہیں؟ 3 جماعتیں. سب سے پہلی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے وہ مسلمان جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اور پھر ان کے بعد جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، پھر ان کے بعد جنہوں نے تابعین کو دیکھا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 جماعتیں. یعنی اپنے دین میں اور اپنے دنیا میں بھی اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، اگر کسی کو نمونہ بنانا ہو، اگر کسی کی راہ پر چلنا ہو، اگر کسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہو، تو پھر آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دیکھنا ہوگا. سب سے پہلی ذات اور سب سے اول ذات جس کے نقش قدم پر ہم چل سکتے ہیں، اور جس کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نقش قدم پر چلنا ہے، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے. لیکن ایک آدمی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، آپ کے نقش قدم پر کیسے چلے؟ کون ہے جو آپ کے نقش قدم پر چلا ہے تو ہم بھی اس کی طرح چلیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا؟
کہ کوئی مثال پیش کیجئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جس نے دکھایا ہو تو ہم بھی اس کی طرح سے چلنا سیکھ جائیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ صحابہ کرام کو دیکھو، کہ صحابہ کرام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دکھایا ان لوگوں نے۔ جس طرح سے دین کو اپنانا چاہیے اس طرح سے صحابہ کرام نے دین کو اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو انہوں نے تسلیم کیا، مانا، اس پر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے انہیں نماز سکھائی اس طرح سے انہوں نے نماز ادا کی، جس طرح آپ نے روزہ سکھایا اس طرح انہوں نے روزہ ادا کیا، جس طرح آپ نے زکوٰۃ سکھائی اس طرح انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، جس طرح آپ نے حج سکھایا اس طرح سے انہوں نے حج کی فرضیت کی تکمیل کی۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی نصیحت کی، تعلیم دی، اس طرح صحابہ کرام نے برائیوں سے بچ کر، برائیوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزاری۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا ان لوگوں کو حکم دیا، اس طرح سے ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے لوگوں کے حقوق ادا کیے۔ تو اگر کوئی چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ اور رسول کی منشا کے موافق زندگی گزارے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں۔ جس طرح سے صحابہ کرام نے زندگی گزاری، دین داری کے اعتبار سے، دین میں رہتے ہوئے، دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام فرائض کو، تمام احکامات کو انجام دیتے ہوئے جس طرح سے ان لوگوں نے دنیا میں زندگی گزاری، اسی طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو سب سے پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع ہونی چاہیے، تابعین کی اتباع ہونی چاہیے، تبع تابعین کی اتباع ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں آنے والے لوگ اگر کچھ نئی بات ایجاد کریں تو اس کی اتباع نہیں کرنی ہے، چاہے دکھنے میں کتنا ہی اچھا وہ عمل ہو۔ اس کے بعد کے اعمال وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ جو عمل صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت ہے اسی عمل کو ہم اپنائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے دکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو، دین کے اعتبار سے اس کو انجام نہیں دیا جائے گا، اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو بہت سے کام ہم کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ بہت سے کام ہم کرتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اینٹ پتھر کا گھر بناتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی زندگی میں، لیکن اس کو دین سمجھ کر ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی آج کی نئی نئی سواریاں جو آ رہی ہیں تو ان سواری کا استعمال ہم یہ سمجھ کر تھوڑی کرتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر دین کا کوئی عمل انجام دیا جائے گا، کسی عمل کو ہم یہ سمجھ کر انجام دیں گے، یہ سمجھ کر کوئی کام کریں گے کہ یہ دین ہے، تو اس کے لیے ثبوت ضروری ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام سے ثبوت لانا ہوگا، تابعین سے ثبوت لانا ہوگا، تبع تابعین سے ثبوت لے کر آنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات، آپ کے اقوال و اعمال سے اس کو ثابت کرنا ہوگا، تب جا کر وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر دینی اعتبار سے ہم اس کو کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، اور دنیا کے بہت سے کام ہیں جو جائز ہیں، ان کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ جائز کی حد تک دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے۔ خالی جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہ ہو، اس میں حرام کاری نہ ہو، اس میں گناہ کا کوئی کام نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، تو ہر کام جائز ہے۔ سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اگر کوئی بھی کام انجام دیا جائے تو وہ جائز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو، تابعین کی اتباع کرو، تبع تابعین کی اتباع کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یفشو الکذب
اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ، سب سے اچھا زمانہ وہ میرا زمانہ ہے جس میں موجود ہوں۔ اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا، تابعین کا، اس کے بعد والا زمانہ، تبع تابعین تک کا زمانہ۔ تو سب سے بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، کہ اس دور میں لوگ ایک آدمی نمازی ہوا کرتا تھا، ایک آدمی جھوٹ سے بچتا تھا، ایک آدمی امانت دار تھا، ایک آدمی سچا تھا۔ تو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی۔ اسی حدیث میں دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جماعت کو لازم پکڑو، علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، کہ جماعت کو لازم پکڑو، تنہائی اختیار نہ کرو، جماعت سے ہٹ کر علیحدہ ہو کر زندگی نہ گزارو، جماعت سے علیحدہ ہو کر، ہٹ کر، کٹ کر زندگی مت گزارو، ایاکم الفرقہ، تنہائی کے اندر زندگی نہ گزارو۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو آدمی زیادہ تر تنہا نہ رہے، گھر کے اندر بھی باہر بھی، اکیلا ہر جگہ نہ گھومے، سفر کرے تو کسی کو ساتھ لے لے، کام کرے تو بھی کسی کا ساتھ ہونا چاہیے، گھر میں رہے تب بھی کسی کا ساتھ ہونا، یعنی تنہائی کی زندگی کے کسی سے ملتا ہی نہیں، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، تنہائی کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اتحاد و اتفاق ہو، رشتہ داروں سے میل جول ہو، ماں باپ سے بول چال ہو، بھائی بہنوں سے بول چال ہو، سب سے مل جل کر زندگی گزارے، قطع رحمی نہ ہو، کٹ کر دوسروں سے زندگی نہ گزارے۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ گاؤں والے پورے ایک طرف ہیں، یہ اکیلا ایک طرف ہے، گاؤں والوں سے پورا چھٹ گیا ہے، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بھی وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا، اور اجتماعی طور پر بھی معاشرے سے، سماج سے ہٹ کر اور کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان مع الواحد، شیطان تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو آدمی ہٹ کر، سب سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، جماعت سے علیحدہ ہو کر، الگ ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان الشیطان مع الواحد وہو مع الاثنین ابعد، اور 2 لوگ جہاں پر ہوں تو شیطان کا وہاں پر جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، شیطان وہاں پر مشکل سے جاتا ہے۔ تو وقت ہو گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، صحابہ کرام کی کرنی ہے، تابعین تبع تابعین کی کرنی ہے دین کے کاموں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، تنہائی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، گھر کے اندر ہوں تب بھی، معاشرے اور سماج کے اندر ہوں تب بھی، تنہائی کی زندگی ہٹ کر، سب سے کٹ کر، اختلاف کے ساتھ، لوگوں سے اتحاد و اتفاق ختم کر کے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ گزاریں گے، جماعت کے ساتھ مل کر رہیں گے، تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اگر ہم سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ ان الشیطان مع الواحد، تنہا آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔